اجاز شاہ جی نے برمنگھم جانا ہے پڑھنے کے لیے، تو حدیث کتاب میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، سورہ رحمان میں ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنة الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقاري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعداء امیر المؤمنین. بے شمار. آج فکر نہیں کرنی، آج شاہ جی موجود ہیں پہلے تو آپ کو 1 گھنٹہ نہیں بیٹھنا. بسم اللہ. سورہ نجم کی پہلی کچھ آیات ہیں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گرا. ما ضل، نہ بھٹکا، صاحبکم تمہارا صاحب، وما غوا اور نہ بہکا، وما ینطق عن الہوا اور نہیں کہتا اپنی خواہش سے کچھ، ان ہوا الا وحی یوحا وہ وہی کہتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے. اب ہمارے دین اسلام کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے. جو حضور نے کہہ دیا وہ ہمارا دین ہے. ہمارے پاس اور کوئی معیار، کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر کے قرآن پاک میں سب کو مکمل طور پہ یہ آشنا کر دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کا کوئی حکم ایز اے رسول ہے اور کوئی حکم ایز اے انسان تو وہ غلط ہے. حضور 24 گھنٹے رسول ہیں، زندگی کے پہلے لمحے سے ظاہری زندگی کے پہلے لمحے سے آخری لمحے تک. اس آیت کی شان نزول میں امام زین العابدین علیہ السلام کہ فتح مکہ کے سال میں ایک رات کو اصحاب اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور انہوں نے ان سے پوچھا حضور سے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں جب ان کا امر رسالت استقامت پکڑ جاتا تھا تو وہ اپنا ایک وصی مقرر کرتے تھے جو ان کی وصیت کو پایا تکمیل تک پہنچاتا، مطلب ان کے کام کرتا تھا اور امت کا انتظام اسی طرح کرتا تھا جیسے کہ رسول کرتا تھا. تو حضور نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ سے بھی یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جس سے وہ محبوب رکھتا ہے اس کے بارے میں آسمان سے آیت نازل کرے گا. یہاں آیت کا مطلب ہے نشانی. آیت نازل کرے گا اور تم سب لوگوں کو صاف پتہ چل جائے گا کہ وہ وصی کون ہے. چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی اور چلے گئے اور لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا کیونکہ ان کو حضور فرما چکے تھے کہ آسمان سے آیت نازل ہوگی. کچھ دیر گزرے، اندھیری رات تھی، چاندنی نہیں تھی کہ یکا یک روشنی کا ایک بہت بڑا سیلاب نمودار ہوا جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا اور تھوڑی آنکھیں اسے دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ایک ستارہ تھا جو گھومتا گھومتا زمین پہ آ رہا تھا اور وہ ارد گرد اس نے چکر کھائے اور عین اس جگہ پہ جہاں مولا علی علیہ السلام کا حجرہ تھا اس کے ارد گرد چکر لگائے اور گر گیا نیچے. یہ دیکھا تو اصحاب رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یہ ستارہ تو علی کے خیمے علی کے حجرے پہ گرا ہے. تو یہ سن کے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہی میرا وصی ہے، وہی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، میرا خلیفہ ہے تم میں. تم اس کی مخالفت مت کرنا اور نہ اس سے پیچھے رہنا، وہ اللہ کا محبوب ہے. یہ سنا تو منافقین نے باہر نکل کے کہا کہ محمد کا تو بس نہیں چلتا کہ جو کچھ اپنے دل میں آئے، جو اس کے نفس کی خواہش ہے وہ علی کے متعلق بیان کرتا رہتا ہے. اور اگر ممکن ہو، ایسا ممکن ہو تو اپنے بعد اس کو نبی بھی قرار دے دے. بس یہ ان کے الفاظ نکلنا تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اللہ پاک کی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اس ستارے کی قسم جو گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ
तुम्हारा साहिब ना तो भटका वमा गवा, और ना गुमराह हुआ ना बहका, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो मैं उससे वही कहता हूँ। और इससे एक और बात भी साबित हुई कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा वो अल्लाह पाक के कहने से कहा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा। अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। अगर आपको नहीं पता तो सुनिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम लोग अली के मुतल्लिक़ वही ख्याल करने लगोगे जो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ करते हैं, तो मैं अली के तुम्हें वो फ़ज़ाइल बताता कि अली जहाँ से गुजर जाता तुम उसके कदमों की खाक को चूमने लग पड़ते। नारा हैदरी। और एक और बात जिसके मुतल्लिक़ हमारे ज़हन में बहुत से सवाल आते हैं और लोग उसका सही तरह से जवाब देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते। आपने भी सुना होगा कि जी मार्फत बहुत ज़रूरी है, मार्फत के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे मारिफत क्या है, वो आगे से आपको कहानियां सुनाएंगे। मार्फत बड़ी चीज़ है। मार्फत भाई बताओ तो सही। मेरा मसला हल हुआ इमाम की हदीस से, किताब का नाम है तौहीद। उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह, रसूल और आइमा की मारिफत का क्या तरीका है, क्या? तो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा कि इस बात की तस्दीक करना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, और अली और उनके बाद उनके 11 बेटे यके बाद दीगरे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं। बस ये कम अज कम मार्फत चाहिए। अगर ये मार्फत है, ज़ुबान इकरार करती है और दिल तस्दीक करता है, तो आप पार हैं। इसके अलावा कोई लंबी कहानी नहीं चाहिए। लेकिन लोग उनसे जले, उन्हें समझ नहीं आई कि अली जिसकी हम हर वक्त फ़ज़ाइल सुनते हैं, वो हजूर अपनी मर्जी या अपनी मोहब्बत से नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह पाक के इरशाद के मुताबिक कर रहे हैं। और इसी जलन की वजह से उनके ख़ानदान के साथ बहुत जुल्म हुए। बेशक आज खुशी का दिन है, लेकिन 3 शाबान भी तो एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था। और 3 शाबान के दिन हजूर के घर में बाकायदा मजलिस हुई। आप कितनी दफ़ा ये वाक़या सुन चुके हैं? उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप कितनी दफ़ा मोहम्मद आगा से ये सुन चुके हैं कि मासूम की नज़रों में मुस्तकबिल, हाल, माजी, पास्ट कुछ नहीं। उनकी नज़र में सब ऐसे ही है जैसे उन्हें सामने नज़र आ रहा है। लेकिन वो यहाँ पे ज़िंदगी उन्होंने गुजारी इंसानों की तरह। इस वजह से ये जो आप हदीस अभी सुनने लगे हैं, इसमें आपको महसूस होगा कि शायद हजूर को ये पता नहीं था, लेकिन हजूर हर चीज़ को जानते थे। लेकिन हमें तालीम देने के लिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो फरिश्तों की कतारें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए आए। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बढ़ के मुबारकबाद पेश की, और फिर साथ ही फरमाया कि आपको एक इंतहाई अफसोसनाक बात भी बतानी थी। हजूर ने फरमाया कि वो क्या? तो उन्होंने कहा कि आपका ये प्यारा नवासा जिसके आने की आपको बहुत खुशी है, आज से कुछ अरसे के बाद एक रेगिस्तान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। ये सुन के हजूर रोने लगे। और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पे बताया और चले गए, और हजूर ज़ारो कतार रो रहे थे। तो बीबी सईदा ने कहा कि बाबा जान, आप इतनी खुशी के मौके पे क्यों रो रहे हैं? तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी सईदा से कहा कि जिब्राइल ने मुझे बताया है कि हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा एक रेगिस्तान में शहीद कर दिया जाएगा।
تو بی بی نے کہا کہ اس وقت آپ ہوں گے؟ تو حضور نے کہا نہیں. علی ہوں گے؟ نہیں. میں نہیں. حسن نہیں. تو پھر میرے بیٹے کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہارے بیٹے کی حفاظت کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی مقدار میں اس کے اصحاب ہوں گے اور اس کے بچے ہوں گے جو کہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے. بچے بھی جی کتنے ایک تو 18 سال کا کڑیل جوان ہوگا, اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کو دیکھ کے تو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی انسان ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہے. اور اس کا ایک چھوٹا بچہ ہوگا جو دودھ پیتا ہوگا اور پیاس سے بلکتا ہوگا, اور اس کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا جائے گا. تو جب یہ ہوگا تو پھر ان کی لاشوں کا کیا ہوگا؟ ان کی لاشیں لوگ دفنا دیں گے. ان پہ رونے والا کون ہوگا؟ رونے والوں کے لیے تم فکر نہ کرو بیٹی, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے حسین کے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے, جس کے بوڑھے حسین کے صحابیوں کو روئیں گے. تو بی بی سرکار نے کہا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے کہ جب تک میں ان میں سے ایک ایک کو بخشوا نہ لوں میں جنت نہیں جاؤں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ.